بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو غسل کی احتیاطیں بتاؤں گی، اور جو غسل کی احتیاطیں جاننا چاہتا ہے اور یہ بہت ضروری ہیں اور جاننی بھی چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اگر یہ احتیاطیں ہم نہیں کریں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اب جو احتیاطیں ہیں وہ کس قسم کی ہیں؟ اب یہ کس قسم کی احتیاطیں ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی، اور اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، لائک کرنا ہوگا، شیئر کرنا ہوگا اور کمنٹ کرنا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں غسل کی احتیاطیں کون سی ہیں، کس طرح کی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کہاں پر کوتاہی برتتے ہیں، کہاں پر کوتاہی نہیں برتنی چاہیے ہمیں، اور کیا عمل ہم کر کے جو ہے وہ ہم اپنا غسل مکمل کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ غسل میں دو قسم کی جو ہے وہ بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ اب کون کون سی ہیں وہ دو جو غسل کی بے احتیاطیاں ہیں، دو قسم کی جو ہم غسل میں کرتے ہیں جن سے غسل نہیں ہوتا، اور جب غسل نہیں ہوتا تو نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پہلی ہے، پانی کو ہم جو ہے وہ بعض جگہ تیل کی طرح مل لیتی ہیں، بھیگا ہاتھ لگا لیتے ہیں، ہاتھ پھیر لیتے ہیں گیلا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ حصہ گیلا ہو گیا تو یہ صحیح ہے، حالانکہ یہ مسا ہوا غسل نہیں ہوا۔ غسل میں جو وہ پانی ہے ہر جگہ بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر غسل میں ہر جگہ پانی نہیں بہے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی قسم۔ کہ پہلی قسم میں کیا بتایا میں نے آپ کو کہ پانی ہر جگہ پہنچنا ضروری ہے، بہانا پانی ضروری ہے، جو ہے وہ بھیگا ہاتھ یا گیلا ہاتھ نہیں پھیرنا آپ کو۔ پانی تیل کی طرح نہیں لگانا، جس طریقے سے تیل نہیں لگاتے ایسے نہیں لگانا، بلکہ پانی کو ہم نے اپنے جسم کے اوپر بہانا ہے اور ہر حصے پر بہانا ہے۔ اب جو دوسرا ہے وہ کیا ہے، اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے بھی یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پانی جو ہے وہ جسم پر بھی تو ظاہری سی بات ہے گرتا ہے، لیکن وہ ہر حصے پر نہیں گرتا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں تمام بدن پر، اور ہم کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے وہ نہیں دھلیں گی اور غسل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم یہاں آپ کو میں بیان کروں گی، اور بڑے اچھے سے آپ کو سننا ہوگا اور دھیان رکھنا ہوگا کہ بدن کے ہر ذرے پر، ہر رونگٹے پر پانی بہانا فرض ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں آپ کو سیکھنی ہوگی، یہ بے احتیاطیاں نہیں کرنی ہوگی۔ اگر آپ کریں گے تو دنیا کا بھی مسئلہ اور آخرت کا بھی مسئلہ ہے، ہماری آخرت بھی برباد اور ہماری دنیا بھی برباد۔ دنیا کیسے برکتیں اٹھ جائیں گی جب غسل نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے، اور رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ نہیں آتے۔ تو اب جو جنابت والی ہوتی ہے عورت اس کے یا مرد، تو اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے جب تک وہ غسل نہیں کر لیتے۔ اب سر کے بال گندے نہ ہوں، یعنی چٹیاں نہ کی ہو، باندھے نہ ہوں، تو ہر بال پر جو ہے وہ جڑ سے نوک تک پانی بہہ جانا ضروری ہے، اور اگر جو ہے وہ بال چٹیا کی ہو تو عورت پر صرف جڑ تک، جڑ جو ہے وہ تر کر لینا ضروری ہے، جڑ ماس، ٹھیک ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوگی تو کھولے، یعنی کہ اتنی سخت باندھی ہوئی ہے، چٹیا سخت کی ہوئی ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جڑ تک جو پانی ہے وہ نہیں پہنچتا، یعنی کہ اس سختی نے ہمارے ماس کو کور کیا ہوا ہے، تو جس کی صورت میں ویسے ضروری یہی ہے کہ جو وہ بال کھولے جائیں، اور جب بال کھولے جائیں تو پھر اچھے طریقے، دل نہیں مطمئن ہوتا نا، تو ہر جگہ پر پانی بہہ جائے۔ اچھا جی، پھر کیا ہے کہ ہم اگر وہی بات کہ میں نے آپ کو بتائی کہ بال ہیں ان کو کھولنا ضروری ہے، اگر نہیں کھولیں گے غسل تو ہو جائے گا، یعنی کہ تر ہو جانا چاہیے جو جڑ ہے، اگر نہیں تر ہوگی تو پھر اس کا کھولنا ضروری ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ بالوں کو کھولا جائے۔
اب کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سراخ کا حکم ہے۔ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ نتھ کے سراخ کا کیا حکم ہے کہ اگر وہ کھلا ہے تو پانی بہانا ضروری ہے، اگر تنگ ہے تو پھر وہ نتھ کو حرکت دے دی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ایئرنگز ہیں، بالی وغیرہ، ہم نے کوئی کانٹے ٹوپس وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اگر سوراخ تنگ ہے تو اس کو حرکت دے لیں، نہیں اگر سوراخ کھلا ہے تو اس میں پانی کا بہانا ضروری ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، کان کے پیچھے بال ہٹا کر پانی کا بہانا ضروری ہے، یعنی کہ جو ہمارے کان کے پیچھے جو حصہ ہے وہاں پر بھی پانی کا بہہ جانا ضروری ہے۔ یہ جو کان کی جس طریقے سے شیپ بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی پانی کا بہہ جانا ضروری ہے۔ آگے پھر اس کے بعد ہے تھوڑی اور گلے کا جوڑ بے منہ اٹھائے نہیں دھلے گا۔ یہ جو ہمارے کئی لوگ موٹے ہوتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے وہ ہم گردن کو مطلب کہ نیچے مناسب انداز میں رکھتے ہیں، اوپر اٹھا کر تو نہیں رکھتے، تو یہ حصہ یہ اٹھا کر نہیں ایسے دھلے گا بلکہ اچھے سے ہر اعضاء پر جو ہے وہ پانی کا بہہ جانا ضروری ہے۔ اور جو بغلیں ہیں جب تک ہم بازوں کو کھڑا نہیں کریں گے بغلیں نہیں دھلیں گی، ان کو اٹھا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ اب آپ نے ہر چیز کو غور غور سے سننا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بازوؤں کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، یعنی کہ ہم بیٹھے ہیں ٹانگیں فولڈ ہیں تو کیا ہے ہر جگہ پر پانی بہہ جائے۔ پیٹ کی پلیٹیں جو ہے وہ بل وغیرہ جو پڑتے ہیں بلیٹیں اٹھا کر ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں، ناف میں اچھے سے انگلی کو چلائیں، اس کو دھوئیں۔ پھر پیٹ پہ جو بل پڑتے ہیں اس کو جو ہے وہاں پر جو موٹے لوگ ہیں ان کے پیٹ پر بل پڑتے ہیں یا ماس نیچے کو لٹکتا ہے تو وہ کچھ حصہ دھلنے سے رہ جاتا ہے، تو ہر جگہ جو ہے وہ اٹھا کر وہاں پر پانی کا بہانا ضروری ہے۔ اور ران کا جو جوڑ ہے، پنڈلی کا جوڑ ہے، یعنی ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں تو ہم اس کے گھٹنے کے جو نیچے ہے یہاں پر پانی کا بہانا ضروری ہے۔ دونوں سرین ملنے کی جگہ، یعنی کہ ہر جگہ پر جو سرین ہے جہاں پر وہاں پر جہاں بیٹھتے ہیں کولوں پر تو وہاں پر بھی جو ہے وہ پانی کا بہانا ضروری ہے۔ رانوں کی جو گلائی، پنڈلیوں کی کروٹیں، ہر جگہ پر جو ہے پنڈلی جو آپ کی ہے وہاں پر بھی پانی کا بہانا ضروری ہے۔ کسی کی جو پستان ہے، چسٹ ہے، سینہ ہے وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے اور نیچے کو لٹکتا ہے تو اس کو بھی اٹھا کر دھونا ضروری ہے۔ پستان کے چسٹ کے یعنی کہ پیٹ کے جوڑ کی جگہ پر ہر حصے پر پانی کا بہانا ضروری ہے۔ آگے اس کے بعد شرمگاہ کا ہر گوشہ جو ہے وہ اس کا دھونا ضروری ہے، ہر ٹکڑا نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے، ہاں اندر انگلی ڈال کر دھونا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہی حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہیں تو ایک پرانے کپڑے سے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے، لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ ہر حصہ جو ہے جہاں سے بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ہر حصے پر آپ کو دھونا ضروری ہے، کوئی بھی خون کا جو اثر ہے نشان نہ رہ جائے۔ اور ماتھے پر افشا چنی ہو، یعنی کہ جو بندیا وغیرہ جو لگاتے ہیں اس کا چھڑانا ضروری ہے، اور کیونکہ وہ ایک جگہ جو ماس تک پانی پہنچانے سے آپ کو روک رہا ہے۔ یوں ہی بالوں میں اگر اتنا گوند وغیرہ لگے کہ اس کے ہوتے بال اچھی طرح تر نہیں ہوں گے، گوند کوئی بھی چیز بالوں پہ لگی ہوئی ہے تو اگر وہ نہیں اس کو ہٹا کر دھوئیں گے تو نہیں بال تر ہوں گے، تو اس کا بھی چھڑانا ضروری ہے، اور ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ہر چیز گویا کہ بالوں، سر کے بالوں کی نوک سے لے کر پاؤں کے تلووں تک آپ کو ہر حصے کو دھونا ہی دھونا ہے، کہیں بھی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں دھوئیں گے تو یہ آپ کا غسل نہیں ہو، کوئی بھی حصہ، یہاں تک کہ آپ نے ہر حصے کو بڑے اچھے سے دھویا اور ایک حصے میں آپ آ کر تھک گئے اور آپ نے کہا بس ٹھیک ہے جہاں میں نے اتنا کر لیا یہاں تھوڑا سا ایسے نہیں کرنا، بلکہ ہر حصے کو اچھے سے دھونا، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں۔ اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو احتیاطیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی بے احتیاطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے ہماری معافی کر دے، اور رب تعالیٰ غفور رحیم ہے، جو کچھ آپ نے انجانے میں کر دیا رب تعالیٰ کی ذات سے آپ معافی مانگے، وہ رب تعالیٰ کی ذات معاف کر دے گی۔ اب آپ سیکھ رہے ہیں تو اچھے سے سیکھیے اور اچھے سے اس کو عمل کیجیے، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم لازمی دیجیے۔ فقہ بہت ضروری ہے، وضو کے مسائل بہت ضروری ہیں، غسل کے مسائل، حیض کے، نفاس کے بہت سے مسائل، انشاءاللہ یہ سارے مسائل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کو بیان کروں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔